کہ بھائی نے فرمایا کہ دوران سفر بعض اوقات قبلے کا معلوم نہیں ہوتا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت میں پھر کیسے کہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ کعبۃ رخ میرا کعبۃ اللہ کی طرف، تو کیسے کریں گے؟ یہ پوچھا تھا۔ اچھا، یہ جو قبلہ روح کا تھا مسئلہ، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان سفر کرتا ہے بعض اوقات تو اتر کر نماز پڑھتا ہے، اس میں تو لازمی طور پر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں بعض اوقات تو پتہ ہوتا ہے، کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں، کوئی بتانے والا ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں، تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے، ورنہ اس میں تحری کا حکم ہوتا ہے۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے کہ سوچ بچار کرنا۔ انسان جیسے اسٹیشن پہ اترا رات کے 3 بجے، کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے، کوئی علامت بھی ایسی نہیں کہ کس طرف قبلہ ہوگا، تو اپنے دل سے سوال کریں کہ کس طرف ہوگا، جہاں آپ کا دل گواہی دے وہ آپ کے لیے قبلہ ہے۔ جب آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت میں قبلہ رو ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، اب یہ ہے کہ گاڑی میں سواری کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اس میں یہ ہے کہ اگر نفل یا سنن ہوں تو جس طرف گاڑی کا رخ ہے آپ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، قبلہ رو ہونا ضروری نہیں، تو پھر آپ اس میں نیت میں قبلہ رو ہونے کا ذکر نہ کریں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کے وقت میں بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے اور اتر کے پڑھنا ممکن ہی نہیں ہوتا، تو پھر چلتی گاڑی کے اندر فرض بھی پڑھنے کا حکم ہے، وہاں پر پھر یہ ہوگا کہ آپ نیت کے اندر قبلہ رو ہونے کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ حکمن جس طرف گاڑی جا رہی ہے آپ کے لیے یہی قبلہ ہے، حقیقتاً حکمن، حقیقتاً تو کسی اور طرف ہی ہوگا۔ مثلا گاڑی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کس طرف قبلہ ہے، لیکن اب آپ اتر کے پڑھ ہی نہیں سکتے، نہ اس رخ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، تو جس رخ آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کے لیے شریعت کی طرف سے حکمن وہی قبلہ ہوگا۔ اب نیت کر لیں ٹھیک ہے، نہیں تو ذکر بھی نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی قرآن کے کسی ایک آیت یا ایک حرف کا بھی انکار کر دے تو کیا کافر ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، اگر قرآن کے ایک حرف کا بھی اس طرح کہ یہ قرآن کا حرف ہے، کوئی کہے اور کہے کہ میں اس وجہ سے نہیں مانتا ہوں کہ یہ قرآن کا حرف ہے، میں نہیں مانتا ہوں، تو بالکل اس کے اوپر حکم کفر لگے گا، اور آیت کا حکم تو بہت بڑا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا انکار کرنا قرآن سے ہٹ کر یہ کفر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ جی فرعون ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں فرعون ہے۔ اب اگرچہ قرآن میں فرعون کا ذکر ہے، لیکن فرعون کا انکار کر دینا کفر نہیں ہوگا، صرف ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس قسم کے مسائل میں ذرا احتیاط کیا کریں، کہاں حکم کفر لگانا ہے کہاں نہیں۔ اور ابھی بھی جو میں نے بات کہی اس پر بھی آپ قیاسات نہ کرنا شروع کر دیجئے گا، بلکہ ہمیشہ طریقہ کار یہی رکھیے کہ جب کسی شخص کی زبان سے کوئی قابل اعتراض جملہ سنیں تو فوراً کسی اچھے مفتی صاحب سے رجوع کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ از خود کسی کے بتائے ہوئے مسئلے پر قیاس کر کے حکم کفر جاری کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ خود آپ کو حکم کفر کے تحت لے آئے، اس میں احتیاط کی جائے۔